اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑا قریب قریب آ جائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. صدق اللہ العظیم. برادران اسلام اور دختران ملت، عید الاضحیٰ سے پہلے کی مجلس میں جو اسباق چل رہے تھے ترتیب وار، ان اسباق میں ایک سبق سنایا گیا، ایک مقام سنایا گیا، مقام صبر. 3 جملے ہیں، اگر اس کو یاد رکھ لیں گے تو انشاءاللہ صبر کا مفہوم اس مقام کو پانے کی فکر کرنے والوں کے لیے آسان رہے گا، یاد رہے گا. الصبر علی الطاعہ، اللہ کے حکموں پر جم جانا. الصبر عند المعصیہ، نفس و شیطان برائی پر آمادہ کرے تو ان کے مخالف ہو کر برائی سے بچ جانا. الصبر علی البلاء، آزمائشوں پر، مصیبتوں پر، بدنی اور مالی پریشانیوں پر، زبان پر حرف شکایت نہ لانا اور جم جانا. ایسے کام پر جمنا جس میں اللہ کا حکم ہے اور جو نبی کا طریقہ ہے ویسے جم جانا. اگر یہ 3 باتیں، الصبر علی الطاعہ، الصبر عند المعصیہ، الصبر علی البلاء، اگر یہ 3 باتوں کا بندہ حامل ہو گیا اور اس میں متمکن ہو گیا، رسوخ اس کو حاصل ہو گیا، کمال اس کو حاصل ہو گیا، تو وہ مقام صبر کا حامل کہلاتا ہے. یہ 3 چیزیں ہیں. مگر طاعت کتنی ہیں وہ یاد کرنا پڑے گا، معصیتیں کتنی ہیں وہ جاننا پڑے گا. بلائیں آفتیں تو سب جانتے ہی ہیں، ان میں بس اتنا کرنا کہ زبان سے شکایت نہ ہو. اصل صابر بندہ کون ہے؟ مختصر لفظوں میں ذہن میں رکھیں. ایک بندہ ہوتا ہے شکر کرنے والا. شکر کرنے والے کو شاکر کہتے ہیں. شکر کرنے والے کو شاکر کہتے ہیں. شاکر اس کو کہتے ہیں جو نعمت پر شکر ادا کرتا ہے، ہر نعمت پر شکر ادا کرتا ہے. لیکن بندہ جب شکور بنتا ہے تب صابر کہلاتا ہے. یعنی جب بندے سے نعمتوں کا زوال ہو جائے اور نعمتیں چھین لی جائیں پھر اللہ کا شکر ادا کرے. ہو سکتا ہے اس میں کیا اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے مجھے نہیں پتا، میں اس کی تقسیم سے راضی ہوں، اس کے فیصلے سے راضی ہوں. تو اس چھن جانے پر شکر ادا کرنے والے کو صابر کہتے ہیں. یہ مختصر خاکہ ذہن میں رکھ لیں. یہ گزشتہ جو عید الاضحیٰ سے پہلے مجلس ہوئی اس کا خلاصہ ہے. ترتیب میں آج عنوان ہے مقام تقوی. خدا کا اس پر شکر ادا کریں جو مقامات برس ہا برس کی محنتوں کے بعد
کھلتے اور سمجھ میں آتے تھے، جس کے لیے حضرات مشائخ نے مریدین کو رگڑا دیا ہے مجاہدات میں، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں بنا بنایا نوالا مل رہا۔ مگر مشکل یہ ہے کہ ہم سن تو لیتے ہیں شوق اور ذوق سے، عمل میں اس کو لانے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہوتے۔ اصل یہ جو چیزیں بچا رہے ہیں یہ اپنے اندرون میں مطلوب ہے، مقصودہ صفات ہیں، مطلوبہ صفات ہیں، یہ پانا ہے ہمیں، اسی لیے سنائے جا رہے ہیں۔ اس وقت تو اس عنوان کی سخت ترین ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرات صوفیہ فرماتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے جو ذرائع اور راستے ہیں، اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے تمام ذرائع کو مسدود کر دیا ہے، الا الطریق التقوی، سوائے تقوی کے طریق کے۔ اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ تقوی ہے کیا، لغتاً اس کے معنی کیا ہیں، اصطلاحاً اس کو کس معنی میں بیان کیا جاتا ہے۔ ڈکشنری میننگ کے اعتبار سے اس کو لغوی معنی بولتے ہیں، لغت کے اعتبار سے بچنا تقوی ہے، رکنا تقوی ہے۔ ڈرنا تقوی ہے، یہ لغت کے میننگ سے۔ عرب میں جب کسی کو ڈرانا ہوتا ہے تو کہتے ہیں اتق اللہ، اللہ سے ڈر، کیا کر رہا تو ڈرانے کے لیے بھی جب کوئی لفظ بولتے ہیں تو عرب اتقا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اتقی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہو گئے لغت کے معنی۔ اصطلاح فقہ کی جو ہے اس میں تقوی کہتے ہیں وہ ڈر سبب ہے، اصل نہیں ہے، اصل ہے بچنا۔ تقوی معنی بچنا ہے۔ آدمی کب بچے گا؟ جب ڈرے گا تب بچے گا، تو ڈر سبب ہے۔ تو فقہ کی اصطلاح میں بچنا، کس سے بچنا؟ ہر اس عمل سے جس سے جہنم واجب ہوتی ہو، ہر اس عمل سے بچنا جس سے مقامات گر جاتے ہوں، ہر اس عمل سے بچنا جس سے خدا کی نگاہ سے گر جاتے ہوں۔ یہ فقہ کی اصطلاحی معنی ہے۔ تقوی کا معنی ہر اس عمل سے بچنا جو اللہ کی نافرمانی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اللہ ہم سے ناراض ہو جائے، یہ ڈر کی وجہ سے ہوگا۔ اب یہ جو ڈر ہے وہ پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کو، اپنے کمالات کو بیان فرماتے ہیں تاکہ بندہ اللہ کے قادر مطلق ہونے کو جانے، فعال لما یرید ہونے کو جانے، اور اللہ کی حیثیت پہچان کر اللہ کا ڈر اختیار کرے۔ اور جب یہ بندہ ڈر اختیار کرتا ہے تو اس ڈر کی وجہ سے پھر اللہ کی نافرمانی سے بچ جاتا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس اصطلاحی معنی کے بعد قرآن مجید سے ہم شروع کرتے ہیں تقوی کن کن معنی میں بیان ہوا ہے سمجھنے کے لیے۔ 3 درجات قرآن مقدس تقوی کے بیان کرتا ہے۔ پہلا درجہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم،
الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ۔ عموماً شادیوں کے موقع پہ یہ آیت سنتے رہتے اپن لوگ، چونکہ خوشی میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس واسطے ڈرایا جاتا ہے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے حدود متعین ہیں، خوشی کے بھی اور غم کے بھی۔ نہ غم میں ہم حدود سے کو پامال کر سکتے ہیں، نہ خوشی میں ہم حدود کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں، مسلمان ہونے کی وجہ سے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے الناس کا لفظ استعمال فرمایا ہے، یا ایھا الناس۔ کون کون آتے ہیں اس میں؟ یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، دہریہ و بے دین ہو جی، یا مسلمان ہو، بت پرست ہو، ایکس وائی زیڈ، جو انسان ہے الناس میں آ جاتا ہے، جو انسان ہے وہ الناس میں آ جاتا ہے۔ اس میں کوئی استثنائیت نہیں ہے مسلمان اور غیر مسلم کی، موٹے لفظوں الناس بولتے ہی مراد ہے غیر مسلم بھی۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ غیر مسلم سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈرو؟ یہ ہے بنیادی سوال۔ تو فرمایا کہ ہاں، اللہ مسلمان سے بھی کہہ رہا ہے اللہ سے ڈرو، اور جو مسلمان نہیں مگر اللہ کی مخلوق ہے اللہ اس سے کہہ رہا ہے اللہ سے ڈرو۔ الناس اتقو۔ لوگ الہ کو نہیں پہچانتے، چونکہ قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں اصطلاحاً عرب میں جو لفظ بولا جاتا ہے اتق اللہ، تو اتق اللہ بولنے کی وجہ سے بہت سے لوگ وہ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا کہ اللہ ہے کون۔ اللہ الہ سے ہے، اور الہ کون ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے؟ الہ ہونے کے لیے کیا قابلیت چاہیے، کیا قدرت چاہیے، کیا کمال چاہیے، کیا صفت چاہیے، یہ مطلوب ہے، سمجھنے کی چیز ہے۔ آج تک عبادت کر رہے ہیں، لیکن ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ کن اوصاف اور کن کمالات کی وجہ سے لائق عبادت ہے، اس کا ہم کو پتہ نہیں ہے۔ تو بتاؤ، جس کی عبادت کر رہے ہیں نا، وہ لائق عبادت کب ہوا، کیوں ہوا، اسی کی عبادت کیوں کی جائے، اس کے غیر کی عبادت کیوں نہیں کی جائے؟ سوالات ہیں یہ پورے۔ تو ان سوالات کا مختصر جواب اسی آیت مبارکہ میں، افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے؟ دو بنیادی باتیں یہاں بتائی گئی ہیں۔ الہ ہونے کے لیے جو چیز شرط ہے وہ ہے خالق ہونا، اور الہ ہونے کے لیے جو شرط ہے وہ ہے مالک ہونا، اور الہ ہونے کے لیے جو شرط ہے وہ ہے حاکم ہونا، اور الہ ہونے کے لیے شرط ہے رب ہونا۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ نے ان دو باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اتقو، لوگوں ڈرو اس سے۔ کیوں ڈریں بھائی؟ کیوں ڈریں؟ کسی سے ڈرایا جا رہا ہے تو کیوں ڈرا رہے ہیں؟ تو اس کی کوئی کوالٹی، اس کی کوئی خوبی اور اس کا کوئی کمال ذکر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آگے پولیس والا ہے اور ایک نوجوان بائک رائڈنگ کر رہا ہے۔ اگر کسی نے اشارہ دے دیا کہ سامنے پولیس ہے تو کیا مطلب ہے؟ ڈر جا بھائی۔ کیوں ڈروں بھائی؟ انہیں بھی انسان، میں بھی انسان، سب اپنی جگہ، مگر انہیں وردی والا ہے تو بغیر وردی والا ہے۔
کیا ہوتا؟ نہیں تو چالان کرتا، ذرا پھرا ہوا رہا تو جیل کو بھیج دیتا. ہوتا نہیں ہوتا؟ اتقو، اب ڈرتا ہے بندہ، ارے بھائی جان دے عہدے والا ہے، تو اس کی اس صفت، منصب والا ہونا، عہدے والا ہونا، یہ ڈر پیدا کرتا ہے. ایسے ہی رب تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سے ڈریں. تو کس وجہ سے ڈرنا چاہیے؟ کہ وہ الہ ہے. اور الہ کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی خوبی، اس الہ کی کوالٹی بتائی، اس کا کمال بتلایا کہ الہ وہ ہے جو تمہیں پیدا کیا ہے. تمہارے باپ کو بھی ہم نے پیدا کیا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگو ڈرو تم اپنے پروردگار سے. اچھا، پیدائش کو بعد میں لایا ہے اور ربوبیت کو پہلے لایا ہے. مطلب یہ ہے کہ پیدا ہونا ہمارا احتیاج تھا، اور ہمارے اس احتیاج کو پورا کرنے والا وہ ہے. تم جب سے ضرورت مند ہیں، ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، جب سے بھکاری کے بھکاری، میں فلاں، میں چنا، میں چنی، میں ترم خاں، سب اپنی جگہ. پیدا ہونے سے پہلے بھی فقیر تھا. کہے کے لیے فقر کس بات کا ہے؟ ظہور کا محتاج ہوں. اگر میں پیدا ہونا چاہ رہا ہوں تو ظہور کا کیا ہو گیا؟ محتاج ہو گیا. کیا ضرورت تھی؟ انہیں مشتاق تھا. اپنے اشتیاق کو اس نے محتاج کے احتیاج کو پورا کرنے کے ذریعے سے ظاہر فرمائے. اللہ مشتاق، وہ محتاج نہیں ہے ہمارا. ایسے لاکھوں آئیں گے جائیں گے، اس کے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. وہ غنی اور بے نیاز ذات. وہ مشتاق تھا کہ اپنے صفات، اپنے کمالات، اپنے انوارات، اپنے تجلیات کو کائنات میں ظہور فرما کر اس کا مشاہدہ کرے. تو جتنی چیزیں تھیں مشاہدے میں آنے کے لیے، وہ سب کے سب ظہور کی محتاج تھیں. اور اللہ رب العزت نے اس احتیاج کو پورا کر کے اپنی ربوبیت ثابت کر دی. آسمان بننے سے پہلے بننے کا محتاج تھا، زمین بننے سے پہلے بننے کی محتاج تھی، جمادات و نباتات بننے سے پہلے بننے کے محتاج تھے، حیوان و انسان بننے سے پہلے بننے کے محتاج تھے. تو اس احتیاج کو کس نے پورا کیا؟ اس کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں. تم اس کو بول رہے ہو جو تمہارے پیدا ہونے سے پہلے سے تم کو جانتا ہے. الا یعلم من خلق، کیا وہ اپنی مخلوق کو نہیں جانتا جسے پیدا کیا؟ خلق تو بعد میں ہوا ہے، اس سے پہلے وہ محتاج ہے. میں اس وقت سے جانتا ہوں، تمہاری کوئی چیز اس سے چھپی بھی نہیں، ہماری کوئی چیز اس سے چھپی بھی نہیں. اتقوا ربکم، وہ تمہارا ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے. چونکہ عرب اللہ کو نہیں جانتے تھے لیکن رب کو جانتے تھے. کون ہے بے رب؟ کھلانے والا، پلانے والا. کون ہے بے رب؟ زندگی دینے والا، موت دینے والا. تو اللہ رب العزت نے اپنے اس وصف کا ذکر فرمایا. تم اگر کھلانے والے اور پلانے والے کو رب سمجھتے ہو، تم اگر پیدا کرنے والے اور مارنے والے کو رب سمجھتے ہو، تو میں ہوں تمہارا رب. تمہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے. اتقوا ربکم. تم پیچھے چلے جاؤ. کس سے پیدا ہوئے؟ باپ سے. باپ سے پہلے تمہارا باپ کہاں تھا؟ بولے دادا سے پیدا ہوئے، پردادا سے پیدا ہوئے. پیچھے جاتے جائیں گے تو ایک ہی کائنات میں انسان تھا. اس کو ہم اور آپ حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں. ان کو ہم اور آپ حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، من نفس واحدہ، پیچھے جا کر ایک ہی آدمی سے. وہ نفس واحدہ حضرت آدم علیہ السلام. وخلق منها زوجها، نہ صرف یہ کہ مردوں کو اس نے پیدا کیا بلکہ ان جوڑواں بھی اسی نے پیدا کیے، ان کی بیوی اسی نے پیدا کی. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور میل اور فیمیل کے یہ جوڑے، بچوں اور بچیوں کا یہ خاندان، اللہ رب العزت نے یہ تمام انسانوں کی جماعت ان دونوں ہی سے وجود میں لائی.
کیسی قدرتوں والے اللہ ہیں۔ اب یہاں اللہ فرما رہے ہیں واتقوا اللہ، اس اللہ سے ڈرو۔ تو سب سے پہلی صفت جو الہ ہونے کے لیے شرط کے طور پر لازم و ضروری ہے وہ کیا ہے؟ خالق ہون۔ اسی لیے اللہ نے کس صفت کا ذکر کیا؟ جہاں الناس سے کہا ہے کہ لوگوں اللہ سے، رب سے ڈرو، کون ہوتا ہے رب؟ فرمایا الذی خلقکم، جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے۔ کوئی بول سکتا میرا میں پیدا ہو گیا؟ کوئی بھی نہیں بول سکتا۔ ریزن چاہیے بھئی کس وجہ سے پیدا ہوئے، کیسے پیدا ہوئے ہو، پیدا ہونے کے لیے کیا چیز سبب بنی، کیا چیز ذریعہ بنی۔ سب کا منتہا ایک ہی ہے، وہ ذات واجب الوجود حق تعالی جل شانہ۔ پیچھے جاتے جائیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام پر اس کی انتہا ہو جاتی ہے۔ جو پہلا ہے اس کو پیدا کرنے والا وہی ہے، تو بعد والوں کو تو اسی نے پیدا کیا ہے۔ وہ لائق عبادت اس لیے ہے کیونکہ وہ پیدا کرنے والا ہے۔ اگر تم کسی اور کو لائق عبادت بناتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے تم نے جس کسی کو لائق عبادت بنایا ہے کیا انہوں نے ان چیزوں کو پیدا کیا؟ پوچھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ پارہ 20 کا پہلا صفحہ پورا پڑھیے، اللہ رب العزت نے مختلف سوالات کیے ہیں اس میں۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله۔ عجیب بات، أإله مع اللہ، اللہ نے سوال کیا ہے کون ہے جس نے آسمانوں کو بنایا؟ امن خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے زمینوں کو بنایا؟ وانزل لکم من السماء ماء، کون ہے جس نے آسمانوں سے بارشوں کو برسایا؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، ان بارشوں کی خصوصیت اور خوبی یہ ہے کہ جب وہ زمین پر گرتی ہیں تو اس سے پھل پھلاری نمودار ہوتی ہے، پود نمودار ہوتی ہے، شجر پیدا ہوتے ہیں۔ ان تنبتوا شجرہا، یہ سب کرنے میں یہ سوال ہے۔ الہ مع اللہ، اس اللہ کے علاوہ کوئی اللہ ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، اے لوگو تم تو پیٹ پھیر کر جانے والے ہو، بلکہ تم تو وہ ہو جو پلٹ جاتے ہو، غور نہیں کرتے ان چیزوں میں۔ اور بھی پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی ربوبیت انتظامات بیان فرمائے۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، کس نے زمین کو جائے قرار بنایا، ٹھہرنے کی جگہ، اور زمین میں جگہ جگہ پانی کے چشمے جاری کیے۔ ان سوالات کے بعد آخر میں جا کر جو میرے موضوع کا حصہ ہے وہ آیت سناتا ہوں۔ یہ سب انتظام ربوبیت ہے۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کون ہے جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا اور کون ہے دوبارہ پیدا کرے گا؟ پہلی بار پیدا کرنے سے مراد جب آدم کو بنایا تھا تو کس نے اللہ کے علاوہ کون ہے جس نے بنایا ہو؟ ثم یعیدہ، پھر جو تم دنیا میں پیدا ہوتے ہو تو اس پیدا ہونے، بعض مفسرین نے کہا کہ اس پیدا ہونے میں اللہ کے علاوہ کوئی ہے جس نے پیدا کیا ہو۔ ایک مفسرین کی جماعت کا ماننا یہ ہے کہ ہماری پہلی پیدائش دنیا کی ہے اور دوسری پیدائش یعنی مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ بھی مراد ہے۔ تو کون دوبارہ قیامت میں اٹھائے گا؟ ثم یعیدہ، امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر دلیل لاؤ۔
تمہیں ثابت کرنا ہوگا پھر. اگر تم کسی کو خالق ثابت نہیں کر سکتے تو پھر کسی اور کو الہ بنا نہیں سکتے. اور جو خالق ہوتا ہے وہ لازماً مالک ہوتا ہے. جو خالق ہوتا ہے وہ لازماً مالک ہوتا ہے. میں نے کسی چیز کو پیدا کیا، پیدا تو کوئی بھی نہیں کرتے، ہم بناتے ہیں، بنانے ہی کو ہم پیدا کرنا کہہ لیتے ہیں مجازاً. تو وہ چیز میری مملوکہ ہے. جو چیز بنائی جائے وہ مملوک ہو جاتی ہے. دو چیزوں کی بنیاد پر آدمی مالکیت کا دعویٰ کرتا ہے. ایک یہ کہ کسی چیز کو اس نے بنایا ہو تو دعویٰ کرے کہ میں نے پیدا کیا، میں اس کا مالک ہوں. دوسرے یہ کہ اگر بندے نے خریدا ہے تو دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں. مثلا میں نے زمین خرید لی، دعویٰ کروں گا کہ صاحب مجازاً عاریتاً اس دنیا میں اس خطۂ ارض کا میں مالک ہوں. اگر آپ نے مکان خرید لیا، آپ دعویٰ کریں گے کہ میں اس کا مجازاً مالک ہوں، ہے نا. مسلمان اور ایمان والا اور مناسب الفاظ استعمال کرنے والا کہتا ہے عاریتاً، مجازاً اور امانتاً میں اس کا مالک ہوں. لیکن اگر اتنا شعور اور اتنا علم نہ ہو تو کیا کہتا ہے؟ بھئی میں نے خریدا ہے، میں اس کا مالک ہوں. موٹے لفظوں میں اتنا تو کہتا ہے نا. تو بے اعتبار تخلیق بھی اللہ ہی مالک ہے، اور بے اعتبار اشترا یعنی خریدنے کے اعتبار سے بھی اللہ ہی مالک ہے. ہاں انہوں ہمارے کو کب خریدے؟ سوال ہے نا. مالک ہے بول کے دعویٰ کر رہے ہیں، وہ بھی خریدنے پر. تو ان کے دعوے کے لیے دلیل انہوں نے دلیل دی ہے. ان کی دلیل یہ ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ رب العزت کو اگرچہ کہ خریدنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ پیدا کرنے کی وجہ سے پہلے ہی مالک تھے، پھر بھی اتمام حجت کے لیے اس نے جنت کے عوض میں تمہاری جان و مال کو خرید لیا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اب ہماری جان ہماری نہیں ہے، ہمارا مال ہمارا نہیں ہے. میرا 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 بولتے بھائی دو دعوے دار ہیں، ایک سچا ہوگا اور دوسرا جھوٹا. کسی زمین کے دو مدعی ہوں تو ایک سچا ہوگا اور دوسرا جھوٹا ہوگا. سچا کون ہے؟ جو حقیقی مالک ہو وہ سچا ہے، اور جو جھوٹا دعویٰ کرے اس کو تو نکال کر پھینک دینا چاہیے. اگر ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بھی مالک ہوں تو اللہ پوچھ رہے ہیں کہاں سے کون سے کونے سے مالک ہے. اسی کو ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ عام دیہاتوں میں سے عام آدمی سے عام آدمی کے سمجھ میں آنے کے لیے یوں فرمایا کرتے تھے، بھائی میرا 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 بول رہا، میرا بولنے کے واسطے مالک ہونا ضروری ہے. مالک ہونے کے لیے دو صفتوں کی ضرورت ہے، یا تو پیدا کرا تو مالک بول، یا خریدا تو مالک بول. اب یہ سر کے بال سے لے کے پیر کے تلے تک ہر عضو بدن، کیا سر کے بال ہوں، کیا پیشانی ہو، کیا کان ہو، کیا کان کی سماعت ہو، کیا ابرو ہو، کیا آنکھ ہو، آنکھ کی بصارت ہو، رخسار ہو، داڑھی مونچھ ہو، زبان ہو، دانت ہو، حلق ہو، ناک ہو، جناب والا کان اور اس کی سماعت ہو، زبان اور اس کی گویائی ہو، اس سے نیچے گردن اور اس کے منکے تک کون سی فیکٹری میں بنایا با؟ میرا بول رہا نا بھائی، کون سی فیکٹری میں بنایا؟ بول سکتا ہے کوئی؟ میرا بولنے کے لیے نہیں، صاحب بنایا تو نہیں، تو خریدا ہوں گا. کہاں خریدا؟ کون سی مارکیٹ میں اویلیبل ہے؟ بہت سے لوگ آئیں پیروں سے معذور ہیں، بیچاروں کو پیراں خرید کے دے دیں گے. بہت سے ہاتھ سے معذور ہیں، ہاتھ خرید کے دے دیں گے. بہت آنکھ سے معذور ہیں، آنکھ خرید کے دے دیں گے. بہت دماغ سے معذور ہیں، ان کو دماغ خرید کے دے دیں گے. کون سی فیکٹری میں، کون سی مارکیٹ میں اویلیبل ہے بتا سکتے ہو جہاں سے ہم نے خریدا ہو؟ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہ میں نے بنایا ہے نہ میں نے خریدا، تو پھر میں مالک کیسا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں مالک ہوں. للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے. لہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اس کا مالک اللہ ہی ہے.
للہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، جو کچھ ہے آسمانوں میں اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی اس کے مالک ہیں، اور جو کچھ زمینوں میں ہے اللہ ہی کا ہے، اللہ اس کے مالک ہیں، اور زمینوں کے آسمانوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کے مالک اللہ ہے، اور زمینوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کے مالک اللہ ہیں، بلکہ زمینوں سے نیچے تحت الثری ہے، اور تحت الثری کے نیچے عرش معلی ہے، پھر اوپر ہو جاتا ہے وہ، اس سب کے مالک اللہ ہے۔ وما تحت الثری، کوئی چیز آسمان و زمین میں اللہ کی ملکیت سے باہر ہے ہی نہیں، وہی مالک ہے۔ جو خالق و مالک ہوتا ہے وہ لائق عبادت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پہلی چیز سمجھ میں آ گئی۔ دوسری چیز، اور جو مالک ہوتا ہے نا اسی کا تصرف چلتا ہے، دوسرے کا نہیں چلتا۔ ساری کائنات میں کس کا تصرف چل رہا ہے؟ آسمان کس کے وجہ سے قائم ہے؟ کون ہے آسمانوں کو قائم رکھنے والا؟ بے ستون تمہاری آنکھوں کو یہ نظر آتا ہے، لیکن اس کو قائم کس نے رکھا ہوا ہے؟ کیا تم آسمانوں میں پرندوں کو نہیں دیکھتے پرواز کرتے ہوئے؟ کون ہے ان پرندوں کو ہواؤں میں تھاما ہوا؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ طیور آسمانوں میں ہمیں معلق نظر آتے ہیں لٹکے ہوئے، اس کے پیچھے اللہ رب العزت کی قدرت ہے، وہ متصرف ہے، وہ ان پرندوں کو تھامے ہوئے ہے۔ میرا جسم میری مرضی، ہم بولتے ہیں ہمارا جسم ہے، ہمارا تصرف چلتا ہے، تو یہ ہمارا ایک عبث دعویٰ ہے۔ یہ اس وقت تک مجازن چلتا ہے جب تک کہ اس کا حقیقی حکم ہم سے متعلق نہ ہو جائے۔ کب تک؟ جب تک زندگی ہے اللہ نے کہا جو اچھا ہے کرنا چاہے تو کر سکتا، جو برا ہے کرنا چاہے تو کر سکتا، لیکن برا کر کے آئیں گا تو پیٹوں گا، موٹے لفظوں میں ترجمانی ہے یا مفہوم ہے، اور اگر اچھا کر کے آیا تو جنت دوں گا، دونوں باتیں اللہ نے فرما دی۔ اب اللہ رب العزت کے اس فیصلے سے یہ سمجھ لو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اختیار تو دیا ہے لیکن مکمل نہیں دیا، چھوڑا دیا۔ ایک گروہ پیدا ہو گیا کہنے لگا کہ ہمیں مکمل اختیار ہے، مختار ہیں ہم، تو ایک دوسرا گروہ کھڑا ہو گیا مجبور ہیں ہم۔ اب اس کا فیصلہ کون کرے؟ اللہ رب العزت نے وہ مقام اور مرتبہ اپنے زمانے کے ایک سب سے بڑے امام خلیفۃ المسلمین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ بڑی حکمت بالغہ رکھتے تھے، اسی لیے سید کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے انہیں فراست ایمانی عطا فرمائی ہے، اس فراست سے وہ سمجھ جاتے، اسی لیے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں یوں ارشاد فرماتے تھے کہ علی مشکل کشا، یعنی مسائل کی گتھیوں کو سلجھانے والے۔ اب اس کو نئے زمانے کے لوگاں کہاں کی فٹ کر لی ہو گیا، علمی مسائل جو سب کی سمجھ میں نہیں آتے ان گتھیوں کو سلجھانے والی شخصیت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی تھی۔ اس بنیاد پر سیدنا عمر ابن خطاب نے ان کو لقب دیا تھا علی، یہ علی جو ہے نا یہ مشکل کشا ہے۔ اللہ ہمیں اس کے صحیح فہم نصیب فرمائے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس طبقے کو سمجھ لیا۔ جب سوال کرنے والے نے دوران خطبہ کھڑے ہو کر پوچھا کہ اے علی ہم مختار ہیں یا مجبور، فرمایا کہ ایک پیر اٹھاؤ۔ اس کو کہتے ہیں فی البدیہ آنسر، یعنی فی الفور جواب دینا، نقد جواب، ادھار نہیں، بعد میں سمجھاتا ہوں اول کے سے۔ سیدنا علی نے فرمایا ایک پیر اٹھا لیا، حکم تھا نا بھائی، بولے دوسرا اٹھا، بولے نہیں اٹھا سکتا، بولے اتنا ہی معاملہ اختیار کا ہے، کچھ کر سکتے ہو اوامر اور نواہی میں، باقی تم کچھ نہیں کر سکتے۔
اس کو سمجھنے کے لیے ایک مرتبہ حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہم تھے. حضرت نے یوں فرمایا، آدمی کہتا ہے کہ بھئی میرے جسم پر میری مرضی چلے گی. حضرت شاہ صاحب بھی اکثر فرماتے رہتے ہیں. آدمی کیا بولتا ہے؟ میرا جسم میری مرضی ہے. آج کل تو عورتیں بھی بول رہے ہیں بازار میں نکل کے، میرا جسم میری مرضی. وہ صحیح کون سے کونے سے ہے؟ پیدا کرے تو میری بولو، خریدے تو میری بولو. اپنی مرضی چلانے کے لیے ہم کو یا تو خریدنا ہوگا یا پھر ہمیں بنانا ہوگا، ورنہ پھر اپنی مرضی نہیں چلا سکتا مسلمان. یہاں مسلمان پر مرضی خدا کی چلے گی، مصطفیٰ کی چلے گی. خدا و مصطفیٰ کو چھوڑ کر اپنی مرضی مسلمان تو نہیں چلا سکتا. مسلمان حدود کا پابند ہے. ایک جملے میں مصرے میں یاد رکھیں اس سبق کو، نہ مجبور بندہ نہ مختار ہے. نہ مجبور بندہ، یعنی ہم پورا مجبور بھی نہیں ہے. آدمی نماز پڑھو بولے تو بول رہا نہیں صاحب میری قسمت میں لکھا ہوا رات پڑھ لیتا ہوں جاؤ. ہم اتنے مجبور بھی نہیں ہیں، چلنے کو پیر ہیں. اذان سنیں، کان کی سماعت ہے موجود، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز آ رہی ہے. عقل دی اللہ نے کہ اللہ کا حکم ہے، یہ سمجھا دیا گیا جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ نماز اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے. وقت ہو گیا اور نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے تو آدمی کہہ رہا ہے کہ نہیں میں تو مجبور ہوں، بس میرے مقدر میں رہا تو کروں گا، نہیں تو نہیں. اتنے مجبور بھی نہیں ہے. کچھ اختیار اللہ نے دیا ہے، اسی کی بنیاد پر تو جنت یا جہنم ملنے والی ہے. یہ جو تھوڑے اوامر میں اختیارات دیے گئے اور نواہی میں اختیارات دیے گئے تو بندہ یہ سمجھ رہا کہ میں مختار کل ہوں. تو اسی لیے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہ مجبور بندہ نہ مختار ہے. اس کو ایک شاعر نے اپنے شعر میں نظم کر دیا، نہ مجبور بندہ نہ مختار ہے، میانہ پنا یہاں سزاوار ہے. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان ہمیں رکھا ہے. کچھ چیزوں میں ہمیں اختیار دیا ہے، اوامر میں اختیار دیا، کرو نہ کرو مرضی ہے تمہاری. نواہی میں ہمیں اختیار دیا، کرو نہ کرو مرضی ہے تمہاری. لیکن نواہی کو کرو گے تو جہنم تیار، اور اوامر کو چھوڑو گے تو جہنم تیار. اور اگر اوامر کو کرو گے تو جنت تیار ہے، اور نواہی سے بچو گے تو جنت تیار ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں قرآن مجید. پھر چلتا کس کا؟ اصل حکم ہم اس وقت تک، جیسے ہم بیوی کو حکم دے رہے ہوں، بچوں کو حکم دے رہے ہوں، بھائی بہنوں کو حکم دے رہے ہوں، ماتحتوں کو حکم دے رہے ہوں، ملازموں کو حکم دے رہے ہوں، تو کب تک دے سکتے ہیں؟ اس وقت تک حکم دے سکتے ہیں جب تک کہ اللہ کا حقیقی حکم ہم سے متعلق نہ ہو جائے. کب تک؟ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں کہا کہ بیمار ہو جا، تیرا دماغ خراب، اب آدمی کی عقل معوف ہو جائے، پاگل ہو جائے، اب اس کا حکم چلتا؟ اس کے بچوں پر اس کا حکم چلے گا؟ اس کی بیوی پر اس کا حکم چلے گا؟ اس کے مال پر اس کا حکم چلے گا؟ نہیں. یا اللہ کا حقیقی حکم متعلق ہو جائے کہ اللہ نے کہا مت، مر جاؤ. یحیی و یمیت، زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے، جس سے چاہے زندگی دے دے اور جس سے چاہے موت دے دے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے قاعدہ رکھا اس دنیا کا، جو یہاں آیا ہے جانے کے لیے آیا. جو بشر آتا ہے دنیا میں کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے دوں. ہر بشر کے پیچھے موت لگی ہوئی. جب اللہ تعالیٰ کا موت کا حکم متعلق ہو گیا، اللہ نے اس میں ممید کی تجلی ڈال دی، اب یہ بندہ مردہ ہو گیا، اب اس کا حکم چلے گا بیوی پر. کب تک حاکم تھا؟ بھئی تو بول رہا تھا کہ میرا حکم چلتا ہے میری باڈی پر، اب تو تیرا حکم نہیں چلے گا. اب تو غسال جیسا چاہے گا الٹ دے گا، پلٹ دے گا. حکم اپنی باڈی پر اپنا نہیں چل رہا، میرے دل میں آیا سو کرتا ہوں. مسلمانوں کو اپنے شعور کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا دل بھی ہمارا نہیں ہے. ہم نے اگرچہ کہ اس دل کو اپنا سمجھ لیا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے انوار کا مرکز ہے، اللہ رب العزت کی تجلیات کا مورد ہے. اسی لیے حضرت شاہ عبد الرحیم در صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں ہیں، حضرت یوں فرمایا کرتے تھے، میرے سینے میں اس کے قبضے میں
میرے سینے میں، دل کس کے سینے میں؟ میرا دل میرے سینے میں ہے اور آپ کا دل آپ کے سینے میں، میرے سینے میں، اس کے قبضے میں، دل بھی میرا نہیں پرایا ہے۔ تو اپنی مرضی چلانا چھوڑ دو۔ یہ جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ حاکم حقیقی ہے، ہم حاکم حقیقی نہیں ہیں۔ تھوڑی جگہ اللہ نے اجازت دی ہے، کر لو مت کر لو تمہاری مرضی، اسی پر جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے۔ تو اس اختیار کو ہم نے دائمی سمجھ لیا اور اس تصرف کو ہم نے ذاتی سمجھ لیا، حالانکہ یہ ذاتی نہیں ہے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنا رہا تھا، حضرت نے فرمایا کہ اگر یہ کہتے ہو کہ میری باڈی پر میرا حکم چلتا ہے، چلنا چاہیے کیونکہ یہ میری باڈی ہے، ٹھیک ہے، 40 کے بعد جب سفیدی آ جائے اور چاندی جھلکنے لگ جائے بالوں میں، آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور اپنے منہ مبارک پکڑ کر ان سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کر لو اور ان سے مخاطب ہو کے کہنا کہ تم میرے بال ہو، کبھی سفید مت ہونا ہو۔ کیا بھائی بہت گاڑی ہو گئی کیا؟ تو ذرا موٹے لفظوں میں بول دیتا ہوں، آئینے کے سامنے ٹھہر کے اپنے بالوں کو پکڑ کے بولو میرے ہے تم لوگ، کبھی بھی سفید نہیں ہونا، بولو چلتی بالوں پہ۔ ابھی میرے نہ پھر میری کیوں نہیں چل رہی ہے؟ جب 50 کا ہو جاؤں، آنکھ کی بینائی سے کہو کہ تجھے کمزور نہیں ہونا ہے، جیسے جوانی میں تھی ہمیشہ ویسا رہنا ہے، رہے گی آنکھ کی بینائی؟ سر کے بالوں کی سیاہی رہے گی؟ 60 کا ہو گیا تو کمر میں جھکاؤ آ جاتا ہے، آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے خود سے مخاطب ہو، میری کمر ہے، کبھی ٹیڑھی نہیں رہنا، سیدھی رہنا، ٹینشن چلتی تیری کمر پہ تیری۔ والد صاحب فرمایا کرتے تھے بھئی میری کمر پر میری نہیں، میرے بدن کے راشے پر میری نہیں چلتی، میرے گھٹنوں کے درد پر میری نہیں چلتی، میرے کمر کے جھکاؤ پر میری نہیں چلتی، میرے سر کے بال پر میری نہیں چلتی، تو پھر حقیقی متصرف ہم نہیں ہیں۔ کون ہے؟ جو ان کو حکم دے رہا ہے وہ حقیقی متصرف اور حاکم ہے۔ اور وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا الیس اللہ بأحکم الحاکمین، مجازاً تم اپنے آپ کو حاکم کے درجے میں رکھ لو اور اپنے ماتحتوں کو حکم دے لو، لیکن یہ حکم تمہارا اسی وقت تک چل سکتا ہے جب تک سب حاکموں کے حاکم کا حکم تم سے متعلق نہ ہو جائے۔ اور اس کا حکم کب کیا آئے گا؟ پل بھر میں کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ تو حقیقی حکم کس کا چل رہا ہے؟ اللہ کا۔ تو عبادت کے لائق کون؟ تیسری چیز، جس کا حکم چل رہا ہے اسی نے حکم دیا ہے اقیم الصلاۃ، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا حکم ہے اب پورا ہو۔ یہاں اختیار تھوڑا دیا تو اپنا حکم مت چلا لے اپنی باڈی پہ۔ آتوا الزکاۃ، اب تیرا حکم نہیں چلے گا، اب حاکم حقیقی کا حکم چلے گا۔ کتب علیکم الصیام، اب تیرا حکم نہیں چلے گا، حاکم حقیقی کا حکم چلے گا۔ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اب تیرا حکم نہیں چلے گا، حاکم حقیقی کا حکم آ گیا تو اب اس کا حکم پورا کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی تمام اوامر میں لے لیجیے۔ تو حقیقی حکم جو ہے وہ احکم الحاکمین رب العالمین کا ہے۔ اور جو حکم چلاتا ہے نا اسی کو پورے انتظامات کرنے پڑتے ہیں۔ میں کمپنی کا باس ہوں، میرا آرڈر پاس ہوتے ہی سب نیچے سے اوپر تک ہو جاتا ہے، وقتی طور پہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہہ دیا کہ مجھے 1 گھنٹے میں یہ تمام فائلز چاہیے، مل جائیں گی۔ میں نے کہہ دیا کہ یہ مہینے میں یہ ٹارگٹ ہے آپ کو اچیو کرنا ہوگا، ہو جائے گا۔ لیکن پہلی کے بعد کام ٹھپ، ارے کام نہیں کرا، سیلری نہیں آئی صاحب۔ کیوں؟ کام لینا تو آتا، دینے نہیں آتا۔ حکم جس کا چلتا ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ جو محکوم ہے اس کی ضرورتوں کو پورا کرے، اور بندے محکوم ہیں اور خدا ان کا حاکم ہے، اس واسطے وہ رب ہے، لہذا اس واسطے وہ لائق عبادت ہے۔ پیدا اس نے کیا اس لیے مالک وہ، خرید لیا تم کو ضرورت نہ تھی پھر بھی اس لیے مالک وہ، حاکم وہ ہے، حکم اس کا چل رہا ہے، اس واسطے ضرورتیں بھی وہی پوری کر رہا ہے۔
لہٰذا یا ایھا الناس، اس کے علاوہ کسی اور کو تم الہ نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ وہ سب کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، پیدائش سے پہلے سے لے کر اب تک کی۔ اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ، وہ ہے اللہ جس سے ڈرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے لائق عبادت، کیونکہ وہ خالق ہے لائق عبادت، کیونکہ وہ مالک ہے لائق عبادت، کیونکہ وہ حاکم ہے وہ لائق عبادت، کیونکہ وہ رب ہے وہ لائق عبادت۔ خالق، مالک، حاکم، رب، یہ الفاظ تو مسلمانوں میں بولے جاتے ہیں، بولے نہیں، یہ کام تو غیر مسلم کے ساتھ بھی کیے جاتے ہیں۔ کیا غیر مسلم پیدا نہیں کیا جاتا؟ کیا غیر مسلم کا مالک اللہ نہیں رہتا؟ کیا غیر مسلم کے جسم پر اللہ کا حکم نہیں چلتا؟ کیا غیر مسلم کی ضرورت اور ربوبیت اللہ نہیں کر رہا؟ ضرورت اللہ پوری نہیں کر رہا؟ جب سب کچھ مسلمان کے ساتھ بھی اس کا معاملہ وہی ہے اور غیر مسلم کے ساتھ بھی اس کا معاملہ وہی ہے، تو اب یہاں دو مرادیں بن جائیں گی۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو، اللہ ایک ہے، اس کا کسی کو شریک نہ بناؤ، شرک سے بچ جانا تقویٰ ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ شرک سے بچنا کیا ہے؟ پہلا تقوی کا پہلا درجہ اور واجب درجہ اور لازم درجہ، اور ہر انسان کے لیے یہ نہیں ہے تو چلنے والی نہیں ہے، دال گلنے والی نہیں ہے۔ اور اسی درجے میں کفر سے نکل جانا، انکار نہیں کر سکتے تم، ثابت کر کے بتاؤ اگر ہے تو، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ اللہ نے دلیل مانگی، دو دلیل، دے سکتے؟ نہ عقلی دلیل ہے نہ نقلی دلیل۔ جتنے نقلی دلائل ہیں وہ سب کے سب اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ خالق، مالک، حاکم، رب اللہ ہے، بلکہ جتنے نقلی دلائل ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ کوئی ایک ہستی ہے جو اس کائنات کی کریٹر ہے۔ جاتے نا وہاں پیچھے، کون ہے؟ دکھتا نہیں مگر ہے۔ وہ سمجھ میں تو آتا ہے، نظر نہیں آتا، میں جان گیا اس کی پہچان یہی ہے۔ وہ سمجھ میں تو آتا ہے، نظر میں نہیں آتا، میں جان گیا اس کی پہچان یہی ہے۔ عارف باللہ سب نظر نہیں آئے گا مگر سمجھنا ہوگا، سمجھ کے ذریعے سے انشاءاللہ اس تک معرفت ہو جائے۔ تو پہلا درجہ شرک سے نکلنا اور دوسرا پہلے ہی درجے میں کفر سے نکل جانا، یہ کیا ہے؟ پہلا تقوی کا پہلا درجہ ہے۔ اس میں جو ہمارا ٹائم ہو گیا، باقی آئندہ کیا کریں گے؟ مختصر کر دیتا ہوں اس کو سمجھنے کے واسطے، پھر کبھی بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا درجہ، 3 درجے ہیں۔ اب اس دوسرے درجے میں تقوی کیا ہے؟ اب بہت لمبا نہیں کھینچتا، چونکہ الہ کو ثابت کرنا تھا تو میں نے اس کو تھوڑا سا لمبا کر لیا۔ اب جب ہم نے اس کو الہ مان لیا، کہنے لگ گئے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس گواہی سے ایمان میں آ گیا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ پہلے کیا کہا تھا؟ یا ایھا الناس اتقوا اللہ۔ اب کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اب کیا بھائی، اب کیا مسئلہ ہے؟ جتنے کام اس نے کرنے کے دیے ہیں ان کو کرنا تقوی ہے۔ نہیں کرا کا مطلب کیا ہے؟ ڈر نکل گیا، ڈر نکل گیا تو تقوی سے نکل گیا۔ کرا کا مطلب ہے بھائی ڈرا ہوا ہے، تھوڑا چل رہا کام ہے نا۔ جتنے کام اس نے دیے ہیں کرنے کے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ نکالو، حج کرو، جہاد کرو، ذکر کرو، تلاوت کرو، دعا کرو، جی والدین کی خدمت کرو، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرو، حسن سلوک کیا کرو، وہ جو اوامر اس نے دیے ہیں کرنے کے کام ان کو کر لینا، یہ تقویٰ ہے۔ اور اگر یہ کرنے کے کام نہیں کرا تو مطلب ہے ڈر نکل گیا اس کے،
ڈر نکل گیا کا مطلب یہ ہے کہ یہ تقوی سے نکل گیا ہے. اور اگر ڈر گیا، کرتا کون ہے؟ جو ڈرتا ہے وہ کرتا ہے. کرتا کون ہے؟ جو ڈرتا ہے وہ کرتا ہے. ایک آدمی ایک جاب پر ہے، کب تک کام کرتا؟ بعض دیکھ رہا بھائی کام پہ لگے رہو، اگر میرا ٹارگیٹ میں اچیو نہیں کرا میری سیلری ہولڈ پہ آ جائے گی صاحب، مجھے سیلری کی ضرورت ہے لہٰذا کام کرو. کسی طرح اگر کام نہیں کروں گا باس کو پتہ چل جائے گا تو مجھے نکال دے گا، نوکری ختم ہو جائے گی لہٰذا کام کرو. ایک ڈر ہوتا ہے میرا خدا ناراض ہو جائے گا. یہ ڈر انسان کو طاعت پر لاتا ہے اور یہ مطلوب ہے ہر انسان سے. اور ایک ہے اس کی نافرمانی سے ڈرنا، بڑے ڈرنے کی ضرورت ہے. جب بھی غلطی اور کوتاہی ہوتی ہے مسلمان یہ بولتا ہے کیا کریں، اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں، ستار العیوب ہیں. اللہ ستار العیوب ہے تو کہہ رہا ہے، غفار الذنوب ہے تو کہہ رہا ہے، بڑے غفار ہیں، بڑے غفور ہیں. لیکن کبھی یہ بھی کہا کہ وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے. کبھی یہ بھی کہا وہ شدید العقاب ہے. کبھی یہ بھی کہا کہ اس کی پکڑ بڑی شدید ہے، ان بطش ربک لشدید. کبھی یہ بھی کہا کہ اس کی جہنم کے عذابات بڑے سخت ہیں، اس کی گرفت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. قبر کے مرحلے ہیں، حشر کا مرحلہ ہے، فلسرات کا مرحلہ ہے، سوال جواب کا مرحلہ ہے، میزان کا مرحلہ ہے، پھر جہنم ہے اور جہنم کے عذابات کا مرحلہ ہے. کہ ہم ان سب کو بھلا دیں؟ ایمان والا تو نہیں بھلا سکتا. ایک ایک چیز کی خبر دی مخبر صادق سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خبر کس کے لیے کیسی رہتی ہے خبر دی مخبر صادق. اگر تم اس زمین پر طاعتوں کو بجا لاؤ گے زمین کشادہ ہو جائے گی، تا حد نظر وسیع ہو جائے گی. اور اگر تم اس زمین پر اترا کر اور اکڑ کر چلو گے اور خدا کی نافرمانی اور بغاوت پر آؤ گے تو یہ زمین اتنی تنگ ہوگی کہ پسلیاں ایک دوسرے میں یوں مل جائیں گی. امام الانبیاء نے اپنے دست مبارک کو، دائیں دست مبارک کو بائیں دست مبارک میں یوں بھیج کر بتایا کہ یوں ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر آ جائیں. ہمیں ڈر ہی نہیں رہا خبر کے عذاب. ایک واقعہ یاد آ گیا ضمناً. ایک بوڑھی تھی بڑی بیچاری، اس کے پاس بہت تھوڑے سے پیسے تھے، اس نے تیل خرید لیا کہ گھر جا کر کچھ ضرورت کا کام پورا کروں گی. وہ لے کے جانے لگی تو ٹھوکر لگ گئی. بڑھاپے میں تو ویسے ہی راشا آ جاتا ہے. وہ زمین پہ گر گیا تو وہاں بیٹھ کے رونے لگ گئی. بولی کہ میرا تیل اب یہی 6 بچوں کو کھلانے کے واسطے اسی سے کچھ کرنا ہے. تو آنے والے جانے والے بولے کہ بھائی مسافرین کے پاس بھی پیسے کم ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی احتیاط سے خرچ کرتے ہیں. کوئی کسی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے. ایک آدمی گزرتے گزرتے اس نے کہا کہ دیکھو ہم تو اس معاملے میں تمہارا کچھ نہیں کر سکتے. اور تھی بڑی غیور، کسی کی مدد بھی نہیں لے رہی تھی. تو جانے والے ایک آدمی نے سمجھ لیا کہ صاحب یہ ایک اللہ والے رہتے ہیں، اس کے پاس بھیج دیں گے، شاید کچھ اس کو سمجھا بجھا کر بھیج دیں. اللہ والے کے پاس بھیج دیا کہ کہا یہ اللہ والا ہے، اس کے پاس جاؤ شاید تمہارا مسئلہ حل ہو جائے. اس اللہ والے کے پاس گئے، کہنے لگے میرا تیل دلاؤ، مجھے انصاف چاہیے. بولے اماں زمین میں گیا سو تیل کون دلایا اب تک دلا سکنے کے واسطے؟ یہ تو نہیں ہونے والی بات ہے. بولے نہیں وہ سب میرے کو نہیں معلوم. لوگ بولے تمہارے پاس گئے تو ذرا میرا کچھ تو بھی کام بنتا ہوں گا بول کے، لہٰذا تمہارا کام ہے اب میرے ساتھ دینا ہی دینا. میرے پاس اس تیل کے سوا دوسرا تیل نہیں ہے اور میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والی نہیں ہوں. میرا تیل میرے کو ہونا. اس اللہ والے نے کہا کہ بھئی یہ تو ناممکن کام ہے، چلو جا کر دیکھتے ہیں کہاں تیل گرا ہے. لے گئے تو جس جگہ زمین میں تیل گرا تھا اس نے کہا کہ زمین کے اس حصے نے میرا تیل جذب کر لیا، مجھے میرا تیل چاہیے. اس اللہ والے نے زمین سے مخاطب ہو کے کہا کہ اگر اس بڑھیا کا تیل دیتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر تو نے اس بڑھیا کا تیل نہیں لوٹایا تو ایک بے نمازی کو لا کے یہاں دفن کر دوں گا. کہتے ہیں کہ زمین سے فوارہ چھوٹا اور اس کے بعد میں تیل کوپی پکڑ لی گئی، کٹورا پکڑ لیا گیا، اس میں تیل جمع ہو گیا. یہ کرامات کے باب میں ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے، سبب کے درجے میں ولی کا دست مبارک ہوتا ہے. یہ عقیدہ درست رکھیں، کرتا دھرتا تو حقیقی اللہ ہے. اب یہ تیل جمع ہو گیا،
یہاں جو مجھے سبق دینا ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک بے نمازی کو دفن کیا جاتا ہے تو زمین جانتی ہے کہ عذاب کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس واسطے زمین تیل تک واپس کرنے کو آمادہ اور تیار ہے، لیکن یہ بندہ اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتا اور نمازوں پر نمازیں چھوڑتا ہے، تو کیا بھائی یہ اللہ کے ڈر سے نکل جانا نہیں ہے؟ روزے چھوڑتا ہے تو اللہ کے ڈر سے نکل جانا نہیں ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کے ڈر سے نکل جانا نہیں ہے، احکام الہیہ کو فراموش کرتا ہے تو اللہ کے ڈر سے نکل جانا نہیں ہے۔ جب آدمی کا ڈر نکل جاتا ہے پھر وہ کچھ بھی کرتا ہے۔ چوروں کو دیکھو، جیل کا ڈر نکل جاتا ہے اس واسطے چوری پھر تھمت اللہ، باہر آتے دوبارہ شروع۔ جتنے ظلم کرنے والے لوگ ہیں ظلم کرتے رہتے ہیں، جب ان کے ساتھ کوئی پکڑ کا معاملہ نہیں ہوتا تو دوبارہ ظلم کرتے ہیں، تیبارہ کرتے ہیں، سبارہ کرتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ بہت ان کی رسی ڈھیلی ہو جاتی ہے، مدت مدید تک ظالم رہتے ہیں۔ اب 14 سے دیکھ رہے نہیں اب تک، ہاں رسی ڈھیلی چھوڑے ہوئے اللہ میاں۔ تو یہ ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، تو جب ان کے ساتھ پکڑ کا معاملہ نہیں ہوتا تو کیا کرتے ہیں؟ ڈر سے نکل جاتے ہیں اور بے خوف ہو کر پھر کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اصل یہ کہتے ہیں کہ تم کو تمہارے کام خوشنما کر کے دکھا دیے، اب کرتے رہو بیٹا، لیکن جب پکڑوں گا نا تب پتہ چلے گا تم کو کہ میری نافرمانی کی چیز کیا تھی۔ ایک عذاب تو نے خبر کا بتایا، اب حشر کا عذاب بتایا جا سکتا ہے، پلسرات کا بتایا جا سکتا ہے، سوال جواب کا مرحلہ بتایا جا سکتا ہے، جہنم کے عذابات کی شکلیں ذکر کی جا سکتی ہیں، وقت اتنا نہیں ہے، مختصر سمجھ لو۔ جب ڈر نکلتا ہے تو معصیت ہوتی ہے، نافرمانی ہوتی ہے، اور جب بندہ اللہ کے عذابات اور اس کی قدرتوں سے ڈرتا ہے تو پھر اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، اسی بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ اوامر کا اتباع تقویٰ ہے، نواحی سے اجتناب، یعنی جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا اس سے رکنا تقویٰ ہے، اور جتنی چیزوں کو اللہ نے کہا حرام ہے ان حرام چیزوں سے رک جانا تقویٰ ہے۔ پہلے درجے میں کفر اور شرک سے نکلنا تقویٰ، دوسرے درجے میں اوامر کا اتباع تقویٰ ہے، نواحی سے اجتناب تقویٰ ہے، حرام سے بچنا تقویٰ ہے۔ 3 باتیں یاد ہیں، 5 ہو گئی، ایک درجہ اور ہے۔ تیسرے درجے میں فرمایا جاتا ہے کہ بھائی اللہ سے غافل ہو جانا، یہ اللہ کی محبت سے نکل جانا اور بے خوف اور نڈر ہو جانا ہے۔ کب اللہ کا کیا حکم ہم سے متعلق ہو رہا ہے، نمازوں کے اوقات پر نمازیں یاد نہ ہو، روزوں کے وقت پر روزہ یاد نہ ہو، زکوٰۃ کے موقع پر زکوٰۃ یاد نہ ہو، حج کے موقع پر حج یاد نہ ہو، جہاد کے موقع پر جہاد یاد نہ ہو، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے موقع پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یاد نہ ہو، یہ غفلت، احکام کی غفلت۔ اور سالک وہ ہوتا ہے جو احکام کے پیچھے حاکم کو دیکھتا ہے۔ اب حاکم سے احکام سے غفلت گویا حاکم کی غفلت ہے۔ اس اللہ نے حکم دیا، میں اس اللہ کا حکم کیسے بھول سکتا ہوں جو احکم الحاکمین ہے، جو رب العالمین ہے؟ تو اس غفلت سے نکل جانا یہ تقویٰ ہے، اور یہ شعور پیدا کر لینا کہ میرے اللہ حاضر ہیں، ناظر ہیں، موجود ہیں۔ تیسرے درجے میں کوئی عمل نیا نہیں دیتے، تقوی کے تیسرے درجے میں کوئی نیا عمل نہیں دیتے، وہی عمل کرنا ہے جو دوسرے درجے میں کرے تھے، نمازیں ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج، جو دوسرے درجے میں اطاعتیں اوامر ہیں نا، نواہی ہیں۔ تیسرے درجے میں صرف انہی کاموں کو کوالٹی کے ساتھ کرنا ہوتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ اس کے سامنے کر رہا ہوں جس کا حکم ہے، یہ آ گیا تو تقویٰ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تیسرے درجے میں، الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال بھی کھول کر بیان کر دیا گیا اور حرام بھی کھول کر بیان کر دیا گیا، اور ان دونوں کے درمیان جو مشتبہ چیز ہیں ان سے بچ جانا یہ تقویٰ ہے، اور اپنے دل سے غیر اللہ کو خالی کر دینا اور دل کو خالص اللہ کے لیے کر دینا یہ تقویٰ ہے، یہ تیسرا درجہ ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ آ جائے، چونکہ وقت ہو گیا، کچھ حصہ اس کا رہ جاتا ہے، کوشش کروں گا کہ اس کے ساتھ ورع ایک اور وصف اور کمال ہے، مقام ہے، اس کو جوڑتے ہوئے آئندہ مجلس میں اس کا بقیہ حصہ
اور ایک نیا مضمون انشاءاللہ آئندہ مجلس میں سنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس موقع پر تھوڑی ضروری بات کرنے کے لیے ہمارے مولانا نور الدین صاحب یہاں اگر تشریف فرما ہوں تو مولانا سے گزارش ہے کہ کچھ ترغیبی بات فرما لیں۔ 5